العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. باب المصارف کی عبارت ملاحظہ فرمائیں. وَلِلْمُزَكِّي صَرْفُهَا إِلَى كُلِّهِمْ أَوْ إِلَى بَعْضِهِمْ، اور مزکی یعنی زکوٰۃ دینے والے کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ کو صرف کرے مذکورہ تمام قسم کے لوگوں میں، او الی بعضہم یا ان میں سے بعض قسموں میں. احتراز عن قول الشافعی رحمہ اللہ، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے احتراز کے طور پر عبارت بیان کی گئی. اذ عندہ، اس لیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک لا بد ان یصرف الی جمیع الاصناف، تمام اصناف اور تمام قسم کے محتاجوں کو دینا ضروری ہے. فیعطی من کل صنف ثلاثۃ، چنانچہ ہر قسم کے تین فردوں کو دیا جائے. لأن اقل الجمع ثلاثۃ، اس لیے کہ جمع کا کم سے کم فرد یہ 3 ہیں. وَنَحْنُ نَقُولُ، اور احناف کہتے ہیں جواب میں، اذا دخل اللام علی الجمع، کہ جب جمع پر لام داخل ہو، ولا يمكن حملها علی المعہود، اور ممکن نہ ہو اس کو محمول کرنا معہود پر، ولا علی الاستغراق، اور نہ استغراق پر، یراد بها الجنس، تو اس سے جنس مراد ہوتی ہے. وتبطل الجمعیت، اور جمعیت باطل ہو جاتی ہے. کما فی قولہ تعالی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی کے فرمان لا یحل لک النساء من بعد میں. فہا ہنا، چنانچہ یہاں پر لا یراد العہد، عہد مراد نہیں ہو سکتا، ولا الاستغراق، اور استغراق بھی مراد نہیں ہو سکتا. لأنہ ان ارید ھذا، اس لیے کہ اگر عہد یا استغراق مراد لیا جائے، فلا بد ان یراد ان جمیع الصدقات التي فی الدنیا لجمیع الفقراء، تو پھر یہ ماننا اور یہ مراد لینا ضروری ہوگا. فلا بد، تو ضروری ہوگا، ان یراد، یہ مراد لینا، ان جمیع الصدقات، کے تمام صدقات، التی فی الدنیا، جو دنیا میں نکالے جاتے ہیں، لجمیع الفقراء، تمام فقراء کے لیے ہوں گے. فلا یجوز ان یحرم واحد، چنانچہ اس صورت میں کسی بھی فقیر کو، دنیا کے کسی بھی فقیر کو محروم کرنا یہ درست نہیں ہوگا. ولیس ھذا فی وسع احد، حالانکہ یہ کسی کے بس میں نہیں ہے، یعنی کسی شخص کے بس میں یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے صدقات اور زکوٰۃ کے روپیوں کو پوری دنیا کے فقیروں پر تقسیم کرتا پھرے. علی انہ ان ارید جمیع الصدقات لجمیع ہؤلاء، علاوہ ازیں اگر مراد لیا جائے تمام زکوٰۃ، تمام صدقات ان تمام قسم کے فقیروں کے لیے، لا یجب، تو بھی لازم نہیں آتا، ان یعطی کل صدقۃ جمیع الاصناف، کہ ہر صدقہ مذکورہ اصناف کی تمام قسموں کو دیا جائے. ولا ان یعطی ثلاثۃ من کل صنف، اور یہ بھی لازم نہیں آتا کہ ہر صنف کے 3 افراد کو دیا جائے. فصار كقوله الصدقة للفقير والمسكين،
لہٰذا یہ ان کے قول کی طرح ہو گیا الصدقۃ للفقیر والمسکین الی آخرہ، آخر تک۔ عزیز دوستو، عبارت مقروءہ میں مصنف علیہ الرحمہ نے یہ وضاحت فرمائی کہ احناف کے نزدیک مزکی تمام مصارف مذکورہ کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، یعنی جو انما الصدقات للفقراء والمساکین الی آخر الآیہ، جتنے مصارف بیان کیے گئے ہر صنف کو زکوٰۃ دے سکتا ہے اور ان میں سے بعض کو بھی دے سکتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص اپنی زکوٰۃ کسی 8 میں سے یا 7 میں سے کسی ایک صنف کے ایک فرد کو بھی دے تو اس کی زکوٰۃ یہ ادا ہو جاتی ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پر جتنی بھی صنف قرآن کریم کی آیت میں بیان ہوئی ان تمام صنفوں میں سے ہر صنف کے کم از کم 3 فردوں کو دینا ضروری ہے۔ یعنی جیسے انما الصدقات للفقراء، تو سب سے پہلے فقیر لوگ آتے ہیں، تو فقیر یہ ایک صنف بیان کی گئی، تو اب فقیروں کی صنف میں سے 3 لوگوں کو تلاش کریں گے جو مستحقین ہوں گے، ان کو دیں گے۔ ایسے ہی مساکین نمبر 2 پر ہے تو مسکینوں میں سے بھی 3 مسکینوں کو دیں گے۔ ایسے ہی آگے مکاتب ہے، 3 مکاتبوں کو دیں گے، الی آخرہ، یہ سلسلہ 3 تک کا چلتا رہے گا۔ یعنی ہر زکوٰۃ نکالنے والا گویا کہ 8 میں سے ہم نے چونکہ ایک صنف کو کم کر دیا تھا، ایک مصرف کو، جو مؤلفۃ القلوب ہے، موجودہ زمانے کے اندر ان کا وجود نہیں ہے، تو اب بچے 7، تو 3 سطح 21 یا 7 یا 21، اگر ہم 7 صنفوں میں سے ہر صنف کے 3 افراد کو اگر زکوٰۃ دیتے ہیں تو 21 آدمیوں کو گویا کہ اس کی زکوٰۃ تقسیم ہوگی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے مطابق۔ اگر کسی ایک کو بھی اس میں سے چھوڑ دیا تو پھر اب وہ اس کے حصے کا ضامن ہوگا۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انما الصدقات للفقراء جو آیت ہے، یہاں پر للفقراء کے اندر لام استعمال کیا گیا جو لام جارہ ہے، للفقراء کہا گیا، تو یہ جو لام جارہ ہے یہ فائدہ دیتا ہے استحقاق اور تملیک کا۔ اس سے پتہ چلا کہ تمام مصارف یہ مستحق زکوٰۃ ہے اور سب میں زکوٰۃ تقسیم کی جائے گی، کسی کو محروم نہیں کیا جائے گا۔ نیز وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہر صنف کے 3 افراد کو دینا ضروری ہوگا، اس لیے کہ مصارف جتنے بھی ہے یہ معرف باللام کے طور پہ استعمال کیے گئے ہیں، یعنی الفقراء، المساکین، تو الف لام یہاں پر گویا استغراق کا فائدہ دے رہا ہے، اور استغراق کا مطلب ہوتا ہے سب کو احاطہ کر لینا، تو یہاں پر گویا کہ ہر صنف کا احاطہ کر لیا جائے گا 3 افراد کے ذریعے سے۔ تو اگر ممکن ہو تو ہر صنف کے تمام افراد کا احاطہ ضروری ہوگا زکوٰۃ ادا کرتے وقت، اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر کم از کم اقل جمع یعنی 3 افراد کو دینا ہوگا، اس لیے کہ مصارف کو جو صنفیں بیان کی گئی فقراء، مساکین وغیرہ، تو یہاں پر جمع کے صیغے سے بیان کیا گیا ہے، اور اقل جمع یہ 3 ہوتا ہے، لہٰذا جمع کی رعایت کرتے ہوئے 3 کو دینا ضروری ہے۔ اب احناف کے علماء کی طرف سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس مذہب پر یہ جواب دیا جاتا ہے کہ آیت کریمہ کے اندر جہاں پر آپ نے کہا کہ الفقراء، المساکین وغیرہ پر الف لام داخل تھا وہ استغراق کا تھا، اس واسطے سب کو دیا جائے یا کم از کم 3 کو دیا جائے، تو احناف کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس آیت میں یقیناً جمع کے صیغے استعمال کیے گئے فقراء، مساکین وغیرہ، اور اس پر الف لام داخل کیا گیا، یعنی معرف ہے اور جمع ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو الف لام ہے یہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ الف لام حرف تعریف جو ہے تو یہ عہد کا نہیں ہے نہ استغراق کا ہے۔ عہد کا اس لیے نہیں ہو سکتا کہ کوئی معہود اور متعین ہے ہی نہیں، اور استغراق کا معنی اس واسطے مراد نہیں لے سکتے
کہ استحالہ لازم آئے گا۔ مطلب یہ ہوگا کہ تمام صدقات دنیا کے تمام فقراء، تمام مساکین کے لیے ہے، اور اس صورت میں کسی بھی فقیر اور مسکین کو محروم کرنا یہ درست اور جائز نہیں ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب استغراق مان کر تمام دنیا کے فقراء اور مساکین اگر مراد لیے جاتے ہیں اور ان پر صرف کرنا بھی لازم اور ضروری ہوتا ہے، تو اب ایسی صورت میں گویا یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہوگا۔ یہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی تکلیف ما لا یطاق لازم آئے گا، انسان کی طاقت سے باہر کی یہ بات ہوگی، انسان کے بس کے باہر کی۔ تو چنانچہ جب معہود نہیں مراد لے سکتے، جب استغراق مراد نہیں لے سکتے، تو اب لا محالہ اور یقیناً یہ الف لام بطور جنس کے استعمال ہوگا، یعنی الف لام جنسی اس کو مانیں گے۔ لیکن اگر کوئی بالفرض استغراقی مان بھی لے تب بھی شوافع کا یہ مدعا ثابت نہیں ہو سکتا کہ تمام صدقات تمام اصناف کو اور تمام مصارف کو دیے جائے اور ہر صنف کے 3 کو کم از کم دیا جائے، بلکہ یہ آیت احناف کے حق میں ہوگی، کیونکہ الصدقات میں الف لام استغراقی اور للفقراء میں اسی معنی میں ہے، تو اب جمع کا تقابل جمع سے ہوا، اور اس سے پہلے کچھ کتاب الطہارت وغیرہ کے اسباق میں یہ آتا ہے کہ جب جمع کا تقابل جمع سے ہو تو انقسام احاد علی الاحاد مراد ہوتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے جیسے کسی شخص سے یہ کہا جائے کہ مطلب یا کلاس میں یہ اعلان کیا جائے کہ ہر طالب علم اپنی اپنی کاپیاں لے کر اس میں لکھنا شروع کر دیں، سب طلباء اپنی اپنی کتابیں لے کر کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہاں پر سب طلباء جمع استعمال کیا، اپنی اپنی کتابیں یہ جمع استعمال کیا، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب طلباء اپنی اپنی کتابیں لے کر کھڑے ہو جاؤ۔ تو اب یہاں پر جمع کے مقابلے میں جمع کو استعمال کیا گیا ہے، سب کھڑے ہو جاؤ، اور کہا اپنی اپنی کتابیں۔ تو کتابیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر طالب علم اپنے سامنے موجود رکھی ہوئی تمام کتابیں لے کر کھڑا ہو جائے گا، نور الانوار بھی، حسامی بھی، اور شرح ابن عقیل بھی، شرح وقایہ بھی نہیں، بلکہ ابھی گھنٹہ چل رہا تھا، جو پریڈ چل رہا تھا وہ تھا شرح وقایہ کا۔ تو استاذ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہر طالب علم اپنے سامنے جو شرح وقایہ لے کر بیٹھا ہے وہ اپنی اپنی کتاب لے کر کھڑا ہو جائے، مطلب اپنی ایک کتاب لے کر کھڑا ہو جائے، یہ مطلب تھا۔ تو جب جمع کا تقابل جمع سے ہوا تو یہاں پر انقسام احاد علی الاحاد مراد ہوتا ہے، لہٰذا آیت کا مطلب کیا ہوگا؟ الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین۔ جب جمع استعمال ہوا اور ایک طرف صدقات کا استعمال ہوا تو اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں پر فقراء میں سے ایک کو دینا کافی ہے، مساکین میں سے ایک کو دینا کافی ہے، عاملین میں سے ایک کو دینا کافی ہے، یہ مطلب ہوتا ہے انقسام احاد علی الاحاد کا۔ اس طور پر شوافع کا استدلال پھر باطل ہو جائے گا جو انہوں نے اس آیت سے استدلال کیا تھا۔ بہرحال اگلی عبارت ملاحظہ فرمائیں، وَلَا يُرَادُ أَنَّ الصَّدَقَةَ مَقْسُومَةٌ عَلَى هَؤُلَاءِ، اور یہ بھی مراد نہیں لیا جا سکتا کہ صدقہ یعنی زکوٰۃ یہ تقسیم کی جائے گی ان تمام پر، لأنها ان قسمت علی الاصناف، اس لیے کہ اگر تمام صنفوں اور قسموں پر زکوٰۃ تقسیم کی گئی، فما اصاب الفقیر لا شک انه یطلق علیہ اسم الصدقۃ، تو ایک فقیر کو جو کچھ حصہ ملے گا یقیناً اس پر اطلاق ہوگا صدقے کا، لفظ صدقہ اس پر بولا جائے گا۔ فیجب ان یکون مقسوما ایضا، تو اس کو بھی تقسیم کرنا لازم اور ضروری ہوگا۔ بخلاف ما اذا قال، برخلاف اس صورت کے جب کوئی کہے ثلث مالی للفقراء والمساکین، میرا تہائی مال یہ فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہے۔ فعلم، پس پتہ چلا ان المراد بیان المصرف للقسمتی، کہ مصرف کا بیان مقصود ہے، بٹوارہ اور قسمت کا بیان مقصود نہیں ہے۔ اس عبارت میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دوسری دلیل کا جواب دیا جا رہا ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے
کہ آیت کے اندر جو لام ہے وہ استحقاق کے لیے ہوتا ہے۔ اگر کوئی وصیت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ثلث مالی للفقراء والمساکین، تو اس صورت میں ضروری ہے کہ اس مال کو فقیروں اور مسکینوں میں تقسیم کیا جائے، کسی ایک کو بھی محروم رکھنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح یہاں بھی تمام اصناف میں تقسیم کرنا ضروری ہے، کسی ایک صنف کو نہیں دیا تو صدقہ ادا نہیں ہوگا۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دلیل بیان کر رہے تھے۔ تو ہماری طرف سے پھر اس کا یہ جواب دیا جا رہا ہے ان کے اس استدلال کا کہ آپ نے جو مثال بیان کی تو اس حد تک تو یہ بات صحیح ہے، کیونکہ وہاں تقسیم ہی بیان کرنا مقصود ہے، لیکن مذکورہ مسئلے میں یہ بات صحیح نہیں، کیونکہ اس سے پہلے بتا چکے ہیں کہ مصرف کا بیان کرنا مقصود ہے، تقسیم کا بیان کرنا مقصود نہیں۔ یعنی آیت کریمہ کے اندر مصرف بیان کیے جا رہے ہیں، اصل مقصود مصارف ہے نہ کہ تقسیم بین المصارف، کیونکہ اگر تقسیم کا بیان کرنا مراد لیا جائے تو پھر یہ لازم آئے گا کہ ہر صدقہ ان تمام پر مقسوم ہے۔ اب اگر تمام پر تقسیم کر دیا گیا تو اب جو فقیر کے حصے میں آیا اس پر لا محالہ یقینی طور پہ صدقے کا لفظ صادق آئے گا، تو پھر اس سے یہ لازم آئے گا کہ اس کو بھی تقسیم کیا جائے۔ اسی طرح تقسیم در تقسیم لازم آئے گی جو دور تک کے سلسلہ چلا جائے گا، اور یہ باطل ہے، لہٰذا آپ کا جو استدلال تھا وہ بھی کیا ہوگا؟ باطل ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ لام کو بیان مصرف کے لیے تسلیم کیا جائے، بیان تقسیم کے لیے نہیں۔ یعنی آیت کریمہ کے اندر انما الصدقات للفقراء جو لام ہے وہ لام مصارف کو دینے کے لیے بیان لایا گیا ہے، نہ کہ تقسیم کو بتلانے کے لیے۔ یعنی صرف یہ بتلانا مقصود ہے کہ یہ حق فقیروں اور مسکینوں کا ہے الی آخرہ، تقسیم کا کیا طریقہ ہے وہ بعد کی بات ہے۔ تو عزیز طلباء کرام، آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر مزید کچھ مسائل کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.